بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں 10 ایسے کورس آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ اپنے گھر سے ہی پڑھیں گے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی اور اس کی چارجز بھی نہیں لے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا ہر طالب علم، ہر پروفیشنل، ہر ایکٹیوسٹ کوالٹی ایجوکیشن لے، اور ان کورسز کے اندر تو پھر آسانی یہ ہے کہ یہ فلیکسیبل ہیں، فی بھی نہیں ہے، فرینڈلی بھی ہیں، تو پھر انہیں مس کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جناب سب سے پہلا کورس ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس۔ یہ 12 ہفتے کا ایک کورس ہے، اور اس کورس کے اندر آپ کو کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بہت ڈیفرنٹ وے میں مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ کورس کر لینے کے نتیجے میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ طرح کا نالج ملے گا اور ایک ڈیفرنٹ طرح کا ایکسپوجر ملے گا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کورس کر لینا چاہیے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس کہ جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں رکھتے، کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ پروفیشنل یا وہ جو سٹارٹنگ میں جانے والے ہیں، انہیں یہ کورس اس لیے کرنا چاہیے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف کے اندر کام کرنے والے ہوں گے تو انہیں بہت اچھے طریقے سے آج کے اس قلم کو استعمال کرنے کی انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے انٹروڈکشن ٹو اے آئی اینڈ پائتھن۔ تو یہ وہ کورس ہے کہ جو ہے تو 7 ہفتے کا کورس اور بہت ہی فلیکسیبل بھی ہے، لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جن کے کانسیپٹ سیٹ نہیں ہوتے اور وہ بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ذہن کے اندر نہ کوئی خلش سی رہ جاتی ہے، ان لوگوں کو یہ کورس ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے سی وی کو پریس کرنے کے لیے، آپ کے سی وی کو اچھا بلڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر ہارورڈ کا ایک کورس بھی شامل ہو جائے، تاکہ آپ انٹرویو دیتے ہوئے کسی کو بتا سکتے ہوں کہ ہاں میں نے بہت ساری اور چیزیں تو یہاں پڑھی ہیں، لیکن میں نے یہ ایک ڈیفرنٹ کورس ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی کیا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو کورس آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ویب پروگرامنگ ود پائتھن اینڈ جاوا سکرپٹ۔ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے آنے والے وقت کے لیے ڈائنامک قسم کی ویب سائٹس بنانی ہیں اور پھر آنے والے وقت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آپ اپنے کورسز اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنے کالجز کے اندر مختلف جگہوں پہ تو آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ والا کورس آپ لیں گے تو یہ ایک آپ کے اندر ایک نئی سوچ ڈیولپ کرے گا، نئی چیز ڈیولپ کرے گا، جس کے نتیجے میں پھر آپ جب کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کوئی پروگرامنگ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نیا ٹچ آ جاتا ہے، ایک نئی چیز آ جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کورس کو ضرور لیجئے۔ ایون اگر آپ نے شارٹ کورس کر کے کوئی چھوٹا کام بھی کرنا ہے تو تب بھی آپ کے لیے یہ والا پروگرام کرنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کو اپنی مارکیٹ کے اندر بہتر انداز سے آگے لے کے چل سکے گا۔ تو چوتھے نمبر پر کورس ہے انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی۔ انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی کا کورس اس طرح کا ہے کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام بچے، بڑے، جوان، بوڑھے کہ جنہیں سٹیم سے واقفیت نہیں، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ اور ان تمام چیزوں سے واقفیت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ 6 ہفتے کا بہت شارٹ کورس ہے۔ اور پھر اس کورس کو کرنے کے نتیجے میں آج کے دور کی جتنی ضروریات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے میں بہت آسانی ملے گی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں یہ آپ کے سی وی کے لیے فائدہ مند ہے، جہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اچھا ہے، وہیں آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا اسے مس نہیں کیجیے۔ تو جناب 5ویں نمبر پر ایک بہترین پروگرام ہے انٹروڈکشن ٹو گیم ڈیولپمنٹ۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو 2D 3D میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ تمام اسٹوڈنٹ کے جو گیم ڈیولپمنٹ میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تخلیقی، بڑی کریٹیو قسم کی ابیلٹیز رکھی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ کورس بہت اچھا ہے۔ یہ ہے ذرا تھوڑا سا لمبا، 12 ہفتے کا یہ ایک کورس ہے۔ تو اس کورس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس کو کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ آلریڈی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو مل جائے گا، اور اگر آپ پڑھ نہیں رہے، کہیں کام کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو یہ کورس مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب 6 نمبر پر ہے انٹروڈکشن ٹو سائبر سیکورٹی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جو سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہوں گے۔ نہیں، یہ میری بھی ضرورت ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، یہ ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج میں، آپ، ہر شخص جو ہے ڈیجیٹل ڈیوائسز
ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہا ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر رہ رہا ہے. تو جب ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر رہ رہا ہے تو جتنی ضرورت ان ایکسپرٹس کے لیے اس کورس کی ہو سکتی ہے اتنی ضرورت ایک یوزر کے لیے بھی ہے. میں اور آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, یہ اٹیکس کیا ہوتے ہیں, ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے میجر لیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کورس کرنا چاہیے. 5 ہفتے کا چھوٹا سا یہ کورس ہے اور اس کورس کو کرنے کے نتیجے میں یہ آپ کو پوری لائف میں فائدہ دے گا. آپ کے سی وی میں بھی جہاں کہیں آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آج کے دور میں اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ یہ فرد جو ہے اس کا تعلق آئی ٹی سے ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ سائبر سیکیورٹی اور اس ڈیجیٹل ورلڈ کے بارے میں ٹھیک سے جانتا ہے. تو جناب 7ویں نمبر پر ہے ڈیٹا سائنس مشین لرننگ. یہ وہ کورس ہے کہ جو وہ لوگ کہ جو ڈیٹا سائنس پڑھنے والے ہیں, مشین لرننگ میں کام کرنے والے ہیں, وہ تمام لوگ جو آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سوشل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں, اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, میتھ سے تعلق رکھتے ہیں, سوشیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا کام ریسرچ کا ہے, سروے کا ہے, ان لوگوں کو بھی یہ کورس کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی یہ ڈیٹا سائنس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ لینی چاہیے اور مشین لرننگ کے بارے میں اچھی چیزیں سمجھنی چاہیے. اور جب پیسے بھی نہ لگ رہے ہوں, ایک دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے سارا نالج مل رہا ہو تو اسے مس کرنا تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا. تو جناب 8ویں نمبر پر ہے ڈیٹا سائنس پروڈکٹیوٹی ٹولز. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے ٹولز کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو آپ کے پورے پروجیکٹ کو سیٹ کر دیں اور بہتر انداز سے آپ کو لے کے چل سکیں. تو اس کے اندر لینکس بھی آتا ہے, یونکس بھی آتا ہے, اس کے اندر اور اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں. تو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ان چیزوں کو اچھے سے سمجھنے کے لیے تاکہ یہ کہ ایک بگنر لیول پر ایک بہت ہی فرینڈلی اسٹائل میں آپ کو یہ چیزیں سکھا دی جائیں, سمجھا دی جائیں, تاکہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, آپ انجینئرنگ کے فیلڈ سے ہوں, سوشل سائنسز سے ہوں, کمپیوٹر سائنس سے ہوں, مینجمنٹ سائنس سے تعلق رکھتے ہوں, تو اس کورس کے نتیجے میں آپ بہتر انداز سے اپنے کام کو مکمل کر سکیں گے. تو جناب سیکنڈ لاسٹ ہے لیڈرز آف لرننگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے آنے والے کل کے ٹیچرز ہیں, ٹرینرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں اور وہ لوگ کہ جو کسی بھی انداز سے لوگوں کو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو ان کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں کہ وہ بہتر انداز سے پڑھانے, سکھانے اور خود اپنی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ایسے کورسز کریں کہ جو آج کی ریکوائرمنٹ سے بھی میچ کرتے ہوں, اس کو بھی پورا کر رہے ہوں, اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ آج کے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس کو ایڈریس بھی کر سکتے ہوں. اور جناب 10واں ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس ود پائتھن. یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا کورس ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ کے جو ڈیٹا سائنس میں ہیں یا اے آئی میں کام کرتے ہیں, کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی, مینجمنٹ, بزنس انالیٹکس, اس طرح کے جو شعبوں کے اندر پڑھنے والے ہیں یا میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں, اسٹیٹ میں پڑھتے ہیں, تو ان تمام اسٹوڈنٹ کو یہ کورس لازماً کرنا چاہیے. یہ کورس جو ہے ان کے اندر ایک نئی طرح کا سکل ڈیولپ کرے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے جاب مارکیٹ کے جو دروازے ہیں وہ بہت اوپن ہو جائیں گے اور بہت آسانی رہے گی. میرے عزیزو, ان کورسز کو کرنے کے نتیجے میں آپ کا سی وی تو بہت اچھے سے سیٹ ہو ہی جائے گا, آپ کی پروفائل بھی بہت اچھی ہو جائے گی. لیکن سر دیکھیے کہ اگر آپ کی پروفائل اور سی وی کے اندر انٹرنیشنل لیول کے سکلز موجود ہوں تو جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں, کسی کو اپنا ریزیومے سی وی بھیجیں تو آپ کو کال کیوں نہیں آئے گی اور آپ کو فوراً کال کیوں نہیں کیا جائے گا کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جو سیکھنے والا ہے, سمجھنے والا ہے, جاننے والا ہے, آج کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی لرننگ کو بہتر کرنے والا ہے. اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس کہ جنہوں نے آگے ایڈمیشن لینے ہیں, ماسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے یا جنہوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان کورسز کو کریں اور اپنے پورٹ فولیو کو اچھے سے سیٹ کریں. پھر اسی طرح کچھ اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو گیپ ایئر لے لیتے ہیں یا اپنی پڑھائی کے دوران کہیں سٹک ہو جاتے ہیں, تو انہیں کہیں سے سٹارٹر چاہیے ہوتا ہے. تو اس سٹارٹر کے طور پر بھی یہ والے کورسز بہت اچھے ہیں جو آپ کو کانفیڈنس بھی دیں گے, جو آپ کو لرننگ بھی دیں گے اور آپ کے راستوں کو اوپن بھی کریں گے. میرے عزیزو, اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کورسز کو سرچ کیسے کرنا ہے. ان کورسز کو سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کورس کا نام میں نے آپ کو بتایا وہ نام لکھنا ہے, پلس آگے آپ نے ہارورڈ EDX لکھنا ہے. تو جب آپ یہ لکھیں گے تو ایگزیکٹلی یہ والا کورس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کورس میں پھر آپ نے رجسٹریشن کرنی
رہی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا کورس سٹارٹ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ سارے کورسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ میرے ملک، میرے پاکستان کا کوئی بچہ انٹرنیشنل لیول کی اس اپرچونٹی سے محروم نہ رہے۔ میرے پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ دنیا کی ہر اچھی چیز جو مل سکتی ہے، جو انٹرنیشنل لیول کی مل سکتی ہے، اسے حاصل کرے اور اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔